اور ابھی آپ کو اس وقت براہ راست سے لیے چلتے ہیں. اس وقت عوام پاکستان پارٹی کے مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ایک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے دیہاتی علاقوں میں، پاکستان بھر میں، بالخصوص سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور شہر کے اندر بھی ان علاقوں میں جہاں پہ تھوڑے سے غریب لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ جن کی آواز کم ہے، جن کا اتنا کنیکشن نہیں ہوتا ہے، ان علاقوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہونے کے باوجود بھی بجلی کا بل کم نہیں ہو رہا ہے. آپ 12 گھنٹے بجلی نہیں دے رہے لیکن بجلی کے بل اتنے ہی دے رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ تمام پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ہے. لیکن کل کراچی کے سامنے، ہم کراچی کے اندر کراچی الیکٹرک کے سامنے یہ علامتی مظاہرہ کریں گے کہ آپ اوور بلنگ کو روکیں اور لوڈ شیڈنگ کو کم کریں. اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اور بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ٹی این ڈی لاسز جو ہے وہ نیپرا کے بتائے ہوئے اس سے 7% زیادہ ہیں. ہم نے بتایا آپ کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10% بجلی کے بل کلیکٹ نہیں ہوتے. کوئی ایسے فیڈرز ہیں جہاں 80-90% بجلی کے بل کلیکٹ نہیں ہوتے. آپ ان جگہوں پہ بجلی دے رہے ہیں جو کہ بجلی کے بل نہیں دے رہے. اس کا خمیازہ جو ہے وہ دہندگان بھگت رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہمارا مڈل کلاس بھگت رہا ہے، اس کا خمیازہ ہمارا نوکری پیشہ آدمی بھگت رہا ہے. تو ان نوکری پیشہ لوگوں کو، ان مڈل کلاس لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ کو فی الفور اپنے اس کے اوپر سے ٹیکس ہٹانا ہوگا. دونوں ٹیکسز ہٹانے ہوں گے، ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس گھریلو صارف کے اوپر، اور ایل این جی اور فرنس آئل کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، وہ ہٹانا ہوگا. اس کے بدلے اتنے ہی پیسے پی ایس ڈی پی سے کم کر لیں. پی ایس ڈی پی اگر 150 ارب روپیہ کم ہو جائے گا، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی حضرات بہت مقدس ہیں ہمارے لیے، لیکن اگر ان کو 100 ارب روپے کی مراعات کم ملے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. حکومت پاکستان نے، میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جاری اخراجات، میں اس کو نکال دیتا ہوں اپنے انٹرسٹ کو، جو سود آپ کو ادا کرنا ہے اس کو نکال دیں، وہ چلو فکسڈ ہے. جاری اخراجات میں 24% اضافہ کیا ہے. آدھے اخراجات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ تنخواہیں لوگوں کی بڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں، جو محنت سے کام کرتا ہے اس کی تنخواہ بڑھائیں. ان کو تنخواہ صحیح نہیں دیں گے تو پھر وہ رشوتیں اور دوسرے بازار گرم ہوتے ہیں. تو میں تنخواہ کے اوپر بالکل آبجیکٹ نہیں کر رہا ہوں. لیکن حکومت پاکستان خود یہ کہہ رہی ہے کہ اس سال 15% انفلیشن ہوگا. تو جب 15% انفلیشن ہوگا تو 24% کرنٹ ایکسپینڈیچرز کیوں بڑھائیں؟ آپ ریئل سائز حکومت کی کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ حکومت کی سائز کم کریں. آپ کو تو 15% سے زیادہ ایکسپینسز نہیں بڑھانے چاہیے تھے. جب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سیکریفائز دو تو سیکریفائز خود بھی تو دکھائیں. مسئلہ یہ ہے، اور جو عوام پاکستان کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکمرانی کا نظام بدلنا ہے. اور حکمرانی کا نظام اس لیے بدلنا ہے کہ یہاں پہ عوام کے مفاد کو مقدس نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ عوام کے مفاد کو آگے نہیں لے کے جایا جاتا. ہر چیز کو آگے لے کر آتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کو، ایلیٹ انٹرسٹ کو، اسپیشل انٹرسٹ کو آگے لے کر آتے ہیں، لابیز کو آگے لے کے آتے ہیں، مافیاز کو آگے لے کے آتے ہیں، پبلک انٹرسٹ کو نہیں لے کے آتے. لہذا جیسے مثال کے طور پہ میں پولیس کی مثال دیتا ہوں کہ پولیس جو پاکستان میں آئی ہے وہ ایک کلونیل سسٹم سے آئی ہے، وہ انگریزوں کی حکومت سے آئی ہے. اس کا کام حکومت کی سیوا کرنا ہوتا ہے. وہ آدھے پولیس والے بیچارے جو ہیں وہ وی آئی پی ڈیوٹی اور پروٹوکول پہ لگے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کراچی پہ خاص طور پر چوری چکاری، قتل و غارت، اغوا برائے تاوان وغیرہ ہو رہا ہے. لیکن پولیس کا جو بڑا دھیان ہوتا ہے وہ حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ایف آئی آر کٹوانا ہے کسی کے اوپر تو خدا نہ خواستہ بہت مشکل ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن بہت مشکل ہے کہ کراچی سے خیبر تک کسی تھانے کے اندر آپ فری میں ایف آئی آر کٹوا لیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فری ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹتے کہ پولیس والے جو ہیں، پولیس کا ادارہ وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں چلتا، وہ پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کے لیے نہیں چلتا، وہ عوام کی خدمت کے لیے چلتا ہے اور وہ اپنے ان کے اہلکاروں کی خدمت کے لیے چلتا ہے. اسی طرح ہمارے جو بجلی کے محکمے ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں چلتے. بجلی کے محکمے ہمارے حکومت کی خدمت کے لیے چلتے ہیں، حکومت کی بہتری کے لیے چلتے ہیں، اور بجلی کے جو اہلکار ہیں ان کی خدمت کے لیے چلتے ہیں. ہمارے یہاں پبلک انٹرسٹ کا کانسیپٹ نہیں رہا. آپ دیکھ لیجئے پاکستان ریلویز ہے، اس کو ہم 109 ارب روپیہ دیتے ہیں. اس سال 109 ارب روپیہ حکومت پاکستان ریلویز کو دے گی، اور صرف 2,93,00,000 لوگ پاکستان ریلویز میں سفر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر سفر کرنے والے کے اوپر حکومت پاکستان 3700 روپیہ نقصان برداشت کر رہی ہے. آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں، فیصل آباد سے لاہور جائیں، 3700 روپیہ پر مسافر حکومت پاکستان نقصان برداشت کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ریلوے آپ کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی، ریلوے صارف کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی.
रेलवे पाकिस्तान के टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट के लिए नहीं चल रही, रेलवे बेनिफिट के लिए चल रही है, रेलवे मिनिस्ट्री के वो रेलवे चल रही है उसके बेनिफिट के लिए जो रेलवे में चीजें सप्लाई करते हैं वो अरबपति हो रहे हैं, वो पैसे वाले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमको ये जहन चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी कि यार पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के एक्शंस हैं वो लोगों की बेनिफिट के लिए चलने चाहिए, ये हुकूमत के एक्शंस जो हैं वो अपने आप के बेनिफिट के लिए नहीं चलने जाएंगे। ये सोच बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। और इस वक्त बिजली के अंदर जब आपने पाकिस्तान भर में कहराम मचा रखा है, वहां पर हुकूमत के लिए क्या बड़ी बात है कि 100 अरब रुपया पीएचडीपी से कम कर दे। ये 75 अरब रुपया तो सिर्फ एमएनएस को दे रहे हैं, बाकी सूबे दे रहे हैं अपने 500 अरब रुपए। क्या बड़ी बात है कि सेनेट बोल दे या नेशनल असेंबली बोल दे या प्रेसिडेंसी बोल दे या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल दे कि जो लास्ट ईयर खर्चा किया था हम उस पर रहेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। ये क्या बड़ी बात है इनको बोलने के लिए? 100 अरब रुपया इस हुकूमत पाकिस्तान जो 18,800 अरब रुपया खर्च करेगी, उसको 100 अरब रुपया बचाना कौन सी बड़ी बात है? 100 अरब रुपए का आप खर्चा कम करें, आप ये टैक्सेस कम कर दे जो मैं बात कर रहा हूं। कम से कम अगर आप पूरे साल आपका इतना जिगर नहीं है कि इतना लोगों की खिदमत कर सकें, तो अपने आप को खिदमत करनी बहुत जरूरी है। तो कम से कम अगले 4 महीने जब गर्मी से लोग मर रहे हैं उस वक्त तो कर दो। ये मेरी बात आपके सामने, कुछ चंद बातें आपको गुजारिशात रखनी थी जी। एक मिनट, एक सेकंड मैं जरा एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। मैं सिर्फ एक चीज़ पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, वो है IPPs, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हुआ है जो कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि आज के कराची क्लब के जो इस वक्त हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके तवस्सुत से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि बड़े पॉपुलर फैसले हुए हैं, अब एक पॉपुलर फैसला आवाम के लिए हो जाए। IPPs के जो मामलात हैं उसको, यानी उस एग्रीमेंट को रिविज़िट किया जाए और उसको पाक रुपीस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, जो कि हम डॉलर्स के अंदर दे रहे हैं। तो अगर ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम हो जाए एक आज के हवाले से। जी भाई कराची में रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ताह इस्माइल और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि 12 घंटे बिजली नहीं आ रही लेकिन बिल कम नहीं हो रहे। मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स का खात्मा करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।